چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، تو اس کی نماز ناقص اور نا تمام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، کہنے لگے، فارسی کے بیٹے دل میں چپ کے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا، میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ وہ سوال کرے میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، ترمذی ابواب التفسیر سورۃ الفاتحہ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کتاب الاذان، اور امام بخاری نے تو باب کا نام ہی ان الفاظ سے قائم کیا ہے، وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ اللہ فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اس باب کے الفاظ کے عموم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز ہو خاص سری ہو یا جاری ہو، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، تو ان کو اس حدیث پہ لازمی غور کرنا چاہیے اور اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سبل السلام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ حدیث نمبر 13۔ گویا سورہ فاتحہ کے کل 10 نام معلوم ہوئے۔ سورہ فاتحہ الحمد، سبع من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المسئلہ اور الصلاۃ، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ اس صورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، گویا یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہی پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری یکبارگی نازل ہوئی۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ اب یہاں پہ یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زمانہ نزول میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں اقرا یا ابدا محذوف ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ میں شروع کا لفظ بڑھایا ہے۔ اب یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ آیا یہ آیت سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آیا جہری نمازوں میں امام کو اس کی قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے یا خفی آواز سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہنچتے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب ما جاء من جہری بہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کی تعداد کے برابر ما سوائے سورۃ توبہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر پوری صورت پڑھی۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب حجت من قال بسم اللہ آیت من اول کل سورۃ سوائے برا، کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ امام مسلم اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں، اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز کہنے والوں کی دلیل اس دلیل کی رد سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورت کا جز قرار پائی ہے۔ نیز یہ آیت سورہ نمل کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کی تصریح کے مطابق سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات تب ہی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے۔ یہ سب وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت کی قرات جاری ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے، اور مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرات کی ابتدا میں پڑھتے تھے اور نہ ہی آخر میں۔ اب یہ تو واضح ہے کہ مسلم میں مروی جملہ میں فی نفس و مبالغہ میں زیادتی ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہی کب؟ اور جو لوگ بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں اس کی ابتدا میں بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس کے برعکس نسائی کے درج ذیل حدیث ملاحظہ کیجیے۔ نئی مجمل کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ام القرآن پڑھی تاکہ وہ ولا الضالین تک پہنچے تو آمین کہا، پھر جب بھی سجدہ کرتے یا بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب سے زیادہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ نسائی کتاب الصلاۃ باب قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔